الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا گرامی قدر معزز سامعین کرام، دوستوں اور ساتھی، سورۃ الکوثر جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو عاص ابن وائل بدبخت نے یہ طعنہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آگے نہیں چلے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ بات شان رسالت کی بڑی گستاخی ہے۔ اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی تھی۔ اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ اس کے پیغمبر کو کوئی یہ کہے کہ اس کی نسل آگے نہیں چلے گی، اس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر نازل فرمائی اور سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت سنائی گئی کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ ساری بھلائیوں کو کوثر کہا جاتا ہے، ہر طرح کی بھلائی، اور بعض روایتوں کے اعتبار سے کوثر ایک حوض کا نام ہے جو کل قیامت میں اللہ رب العزت آپ کے تصرف میں دے دیں گے اور آپ اپنی امت کو جام کوثر پلائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوسرے ٹکڑے میں فرمایا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، اور دوسرے ٹکڑے میں فرمایا، تیسرے ٹکڑے میں فرمایا ان شانئک ھو الابتر، کہ آپ کا دشمن ہی ایسا ہے جس کی جڑ کٹ جائے گی۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد ہو یا نہ ہو، اللہ رب العزت نے آپ کا ذکر، آپ کا تذکرہ قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے، اور آپ کا جو دشمن ہے عاص ابن وائل یا اس کے علاوہ جو بھی دشمن ہے، ان سب کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور ہوا بھی ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور تا قیامت زندہ رہے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آپ کا تذکرہ بلند کر دیا. اسی طریقے سے ایک موقع پر ولید ابن مغیرہ نے، اس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنوں کہا. اللہ رب العزت کو بھی یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائیں اور ولید ابن مغیرہ کی 10 برائیاں جو اس میں تھیں ان کو اجاگر کیا. اور یہ کہا کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے. اخیر میں زنیم تک کہا اللہ رب العزت نے کہ اس کے نسب میں ہی شبہ ہے، یہ تو حرامی ہے. وہ اپنی ماں کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ رب العزت نے میرے بارے میں 10 باتیں قرآن میں نازل کی ہیں، ان میں سے 9 باتیں ایسی ہیں جو میں اپنے اندر پاتا ہوں، میرے اندر وہ برائی ہے، لیکن 10ویں بات جو قرآن نے کہا ہے کہ میں حرامی ہوں، تم بتاؤ کیا واقعتاً ایسا ہے؟ اس کی ماں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے. تمہارا باپ نامرد تھا، میں نے سوچا کہ کوئی اولاد نہیں ہوگی تو ہمارا مال ہماری دولت کون سنبھالے گا، اس لیے میں نے زنا کرایا اور اس کے نتیجے میں تم پیدا ہوئے. معلوم یہ ہوا کہ شان رسالت میں اگر کسی طرح کی کوئی گستاخی ہوگی تو انسان اس کا جواب دے یا نہ دے، اللہ رب العزت خود اس کا جواب دیتے. قرآن کریم کی آیتیں بھری پڑی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو چھوڑا نہیں، اس کے عیوب کو بیان کیا. اور صرف عیوب کو بیان ہی نہیں کیا بلکہ اللہ رب العزت نے ان گستاخان رسول کو عبرتناک سزائیں بھی مقدر فرمائیں. عبرتناک سزائیں دی گئی، پوری تاریخ بھری پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حیثیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت ہے کہ آپ محمد ابن عبداللہ ہیں، اور آپ کی ایک حیثیت محمد رسول اللہ کی ہے، آپ اللہ کے پیغمبر بھی ہیں. آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. آپ کو کسی نے ستایا، آپ کو برا بھلا کہا، اگر اس کا تعلق آپ کی ذات سے ہے، محمد ابن عبداللہ سے ہے، تو آپ نے اس کا بدلہ نہیں لیا، معاف کر دیا. لیکن جن لوگوں نے شان رسالت میں گستاخی کی اور محمد رسول اللہ کو برا بھلا کہا، آپ نے ان کو معاف نہیں کیا. آپ رحمت للعالمین ہیں، ساری دنیا کے لیے سراپا رحمت ہیں، لیکن جن لوگوں نے آپ کی پیغمبری اور آپ کی رسالت پر انگلی اٹھائی، برا بھلا کہا، آپ نے ان کو معاف نہیں کیا. محمد کی شان کی گستاخی محمد معاف کر سکتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی رسالت کی گستاخی محمد بھی معاف نہیں کر سکتا. یہ فرق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کو معاف کیا، لیکن جن لوگوں نے شان رسالت میں گستاخی کی انہیں معاف نہیں کیا. ابن خطل شروع میں مسلمان تھا. ایک موقع پر اس کے غلام نے کھانا پکانے میں دیری کی، جس کی وجہ سے اسے بہت غصہ آیا اور اس نے اپنے غلام کو قتل کر دیا. اور پھر اس کو یہ ڈر محسوس ہوا کہ اب مجھے اس غلام کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. وہ مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا. اور صرف یہی نہیں،
اسلام کو چھوڑنے کے بعد اس نے شان رسالت میں گستاخی بھی کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کیا. اس کی ایک باندی تھی، اس سے بھی اس نے برا بھلا کہنے کو کہا. جب مکہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکہ تشریف لائے تو سب کو معاف کر دیا گیا. جو لوگ بھی کفار مشرکین تھے، ایمان نہیں لائے تھے، انہیں بھی الگ الگ عنوان سے معاف کر دیا گیا کہ جو حرم میں چلا گیا اس کو بھی معافی، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کو بھی معافی، وغیرہ وغیرہ. لیکن 6 لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو معافی نہیں دی گئی ہے، یہ جہاں ملے انہیں قتل کر دو. اس میں کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن ابن خطل ایمان نہیں لایا اور وہ حرم میں داخل ہو کر کے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کے ٹھہر گیا. صحابہ کو ہمت نہیں ہوئی کہ جو آدمی خانہ کعبہ کا غلاف پکڑے ہوئے ہیں اس کو خانہ کعبہ کے پاس حرم کے اندر قتل کرے. اس کی ہمت نہیں ہوئی کیونکہ حرم میں کسی کو قتل کرنا جائز نہیں. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ابن خطل کعبہ کے پردوں کو پکڑ کر چمٹا ہوا ہے، کیا کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاقتلوہ، اسے قتل کر ڈالو. آپ نے حرم میں خانہ کعبہ کا غلاف پکڑنے والے کو بھی معاف نہیں کیا، حالانکہ آپ رحمت للعالمین ہیں. کتنوں کو معاف کر دیا آپ نے. مشہور واقعہ، آپ درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے اور کہیں سے کوئی کافر مشرک آیا، حضور کو سوتا ہوا دیکھا اور اپنی حضور کی تلوار اٹھا کر اس نے حضور کو بیدار کیا اور کہا کہ اب بتائیے کہ مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا رب بچائے گا. یہ سننا تھا کہ وہ کانپ گیا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. آپ نے تلوار اٹھا لی اور کہا کہ اب بتاؤ تمہیں کس سے، مجھ سے کون بچائے گا؟ اس آدمی نے کہا آپ معاف کر دیں تو بہت اچھی بات ہے. آپ نے اپنی ذات پر تلوار اٹھانے والے کو بھی معاف کر دیا اور کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. لیکن وہی واقعہ جب ابن خطل کے سامنے آیا کہ اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے جو شان رسالت میں گستاخی کرتا تھا، آپ نے یہاں نہیں کہا کہ اسے معاف کر دو یا میں نے معاف کر دیا. آپ نے کہا اس کا جرم ایسا ہے جو ناقابل معافی جرم ہے، اسے خانہ کعبہ کے اندر، حرم کے اندر غلاف کعبہ پکڑنے کی صورت میں بھی قتل کر ڈالا. چنانچہ اسے قتل کر دیا گیا. شان رسالت کی گستاخی ناقابل معافی جرم ہے اور ایسے واقعات بھرے پڑے. ابو جہل جس کو اس امت کا فرعون کہا جاتا ہے، اس نے بھی شان رسالت میں گستاخیوں کی حد پار کی. حضور کو برا بھلا کہا، ستایا. غزوہ بدر کے موقع پر جب مسلمان اور کفار کے درمیان لڑائی ہونی تھی، صف لگ رہی تھی، 2 بچے کم عمر وہ بھی صف میں کھڑے ہو گئے اور غالباً حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے. ان کے آزو بازو کھڑے ہو گئے اور کہا چچا یہ بتائیے کہ ابو جہل کون ہے؟ سامنے جو صف لگ رہی ہے اس میں ابو جہل کون ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ حضور کو برا بھلا کہتا ہے. چھوٹے بچے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا جو بھی صحابی تھے، وہ اپنے آپ کو اس موقع پر یہ سمجھ رہے تھے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے، کیا سوچیں گے، 2 بچوں کے درمیان میں کھڑا ہوں.
انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ جو سامنے ٹہل رہا ہے وہ ابو جہل ہے. یہ سننا تھا، یہ کہنا تھا. وہ دونوں بچے جھپٹ پڑے اور ابو جہل کا کام تمام کر دیا. ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی ہے اور ابو جہل جو کفار مکہ کا سردار تھا، ان دو بچوں نے صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے سنا تھا کہ ابو جہل حضور کو گالیاں دیتا ہے، اس کو قتل کر دیا. معاذ اور معوذ نام کے جو دو بچے تھے، ان کی بھی غیرت و حمیت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ کوئی حضور کو گالی دے اور ہم اسے زندہ چھوڑ دیں. دو چھوٹے بچوں نے اسے قتل کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا، کیونکہ شان رسالت کی گستاخی ناقابل معافی جرم ہے. ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل، یہ دونوں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا کرتے تھے، گالیاں دیا کرتے تھے. اللہ رب العزت کو شان رسالت کی گستاخی پسند نہیں ہے. اللہ رب العزت نے پوری سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ خود ہلاک و برباد ہو جائے. اللہ رب العزت نے بد دعا دی، پوری سورت نازل کی اور کہا کہ اس کا مال، اس کی کمائی کوئی چیز کام نہیں آئے گی. اور اس کی بیوی وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی جنگل سے کانٹے لایا کرتی تھی اور رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر وہ لکڑیاں، وہ کانٹے دار لکڑیاں رکھ دیا کرتی تھی کہ حضور جب صبح کو بیت اللہ جائیں گے تو یہ پاؤں میں کانٹے چبھ جائیں گے. اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں بھی فرمایا وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مضبوط بٹی ہوئی رسی اس کی گردن میں پڑے گی. چنانچہ جب ابو لہب کا انتقال کا وقت قریب آیا، اسے چیچک کی بیماری ہوئی، پورے بدن میں کیڑے پڑ گئے اور جب مر گیا تو اس کے گھر والوں نے بھی اس کی لاش کو چھونا گوارا نہیں کیا. بدبودار لاش ہو گئی، کیڑے پڑ گئے. جب بدبو مکے میں پھیلنے لگی تو مزدور کو بلا کر کے مزدوری دے کر گھر والوں نے کہا کہ یہ لاش کسی طرح سے دفن کرو. چنانچہ ایک بڑی لکڑی لے کر کے اس کی لاش کو لکڑی سے دھکا دے کر دھکیل کر کے ایک گڑھے میں دفن کر دیا گیا. یہ حشر ہوا ابو لہب کا، جس نے شان رسالت میں گستاخی کی تھی. اور اس کی بیوی ام جمیل ایک موقع پر لکڑیاں لا رہی تھی، لکڑیاں گر نہ جائے اس کی رسی باندھ کر اپنے گردن میں لٹکا لیتی تھی. ایک موقع پر بیٹھی آرام کر رہی تھی، اچانک لکڑی نیچے گری اور گردن میں وہ رسی پھنس گئی اور گلا گھٹنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی. ابو لہب اور ام جمیل کی گستاخی کو بھی رب کائنات نے برداشت نہیں کیا اور خود سزا دی گئی اسی دنیا کے اندر. اور آپ جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، وہاں بہت سارے یہودیوں نے، مردوں نے، عورتوں نے آپ کی شان میں گستاخی کی. انہیں بھی مارا گیا، انہیں بھی قتل کیا گیا. ایک عورت تھی، آپ کی شان میں بہت بری باتیں کہا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک موقع پر صحابہ کے درمیان اعلان کیا کہ میں یکفینی عدوی، میرے اس دشمن سے مجھے کون نجات دے گا. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور گئے اور اس عورت کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا، قتل کر دیا اسے. ابن خطل جو مکے میں مارا گیا. اس کے علاوہ کتنے لوگ جو حضور کی زندگی میں، حضور کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو قتل کیا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو نبی کو گالیاں دے گا اسے قتل کیا جائے گا،
اور جو صحابی کو گالیاں دے گا اس پر کوڑے برسائے جائیں گے۔ ایک مومن کے پاس اگر کوئی چیز ایسی ہے جو اس کے ایمان کی حفاظت کر سکتی ہے، جو اسے آخرت میں کامیابی دلا سکتی ہے، جو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دلا سکتی ہے، جو اسے حوض کوثر پر جام کوثر پلا سکتی ہے، تو وہ ہے محبت رسول۔ یہی محبت رسول انسان کی دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کان کھول کر سن لو، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ بن جاؤں، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور دنیا کے سارے لوگوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہی کامل ایمان کی پہچان ہے۔ محبت کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہم اپنے محبوب کے طرز زندگی کو اپنائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ پیش کیا اس کو اپنائیں، اس پر چلیں، آپ کی چھوٹی بڑی تمام سنتوں کو اپنائیں۔ اور محبت کا ایک دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی برا بھلا کہے تو ہم اس سے نفرت کریں، اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش اور فکر کریں، یہ بھی محبت رسول کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی گستاخی سن کر خاموش بیٹھ جانا، خون میں جوش پیدا نہ ہونا، یہ بھی غلط ہے اور کامل ایمان کی پہچان نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، وہیں شان رسالت میں گستاخی کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش بھی کی۔ ہارون رشید نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ اگر کوئی شان رسالت میں گستاخی کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ وہ امت کیسے زندہ رہ سکتی ہے جو نبی کی شان میں توہین اور نبی کی شان میں گستاخی پر خاموش رہ جائے۔ جو امت اور جو قوم اپنے نبی کی شان کی گستاخی پر خاموش رہ جائے، اس امت کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق ہے ہی نہیں۔ شان رسالت کی حفاظت، ناموس رسالت کی حفاظت، یہی مسلمان کا مقصد زندگی ہے۔ وہ زندہ ہے اسی لیے کہ ناموس رسالت کی حفاظت کرے، وہ زندہ ہے اسی لیے کہ شان رسالت کی گستاخی کرنے والوں کو کیفر کردار تک اور انجام تک پہنچائے۔ اس کی زندگی کا یہی مقصد ہے۔ وہ اس دنیا میں کھانے کے لیے نہیں آیا، وہ اس دنیا میں صرف کمانے کے لیے نہیں آیا، وہ اس دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ پیغمبر اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرے اور ناموس رسالت کی حفاظت بھی کرے۔ اس کے لیے جان دینا پڑے جان دے، اس کے لیے مال دینا پڑے مال دے، اس کے لیے وقت دینا پڑے وقت دے، اس کے لیے جو بھی دینا پڑے دینے کے لیے تیار ہو۔ اگر ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے 100 جانیں قربان کرنا پڑے وہ بھی حاضر ہے۔ ایسا جذبہ ہونا چاہیے۔ کسی نے کہا ہے جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ نبی کی رسالت اور نبوت سے، ناموس رسالت سے کبھی سودا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو ایک پہلو ہے جس سے تاریخ اسلام بھری پڑی ہے، قرآن کی آیتیں بھری پڑی ہیں، احادیث میں واقعات بھرے پڑے ہیں کہ شان رسالت کی گستاخی
نہ اللہ نے برداشت کی، نہ صحابہ نے برداشت کی، اور نہ مومنین نے برداشت کی۔ تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے، مالکیہ ہوں، شافعیہ ہوں، حنابلہ ہوں، احناف ہوں، کہ شان رسالت کی گستاخی ناقابل معافی جرم ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت برسائے گا، وأعد لهم عذابا مہینا، اور اللہ نے آخرت میں ان کے لیے ذلت آمیز سزا مقرر کر رکھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ دنیا میں اللہ نے جو ان پر لعنت فرمائی ہے، دنیا میں لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو اور اسلامی حکومت میں کسی نے شان رسالت میں گستاخی کی ہو تو اسے قتل کر دیا جائے، اور آخرت میں جہنم کی سزا اسے دی جائے گی۔ تو ناموس رسالت کی حفاظت ہم سب کی اپنی ذمہ داری ہے، مسلمان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ شان رسالت کی گستاخی یہ ناقابل معافی جرم ہے، ادنا سے ادنا درجے کا مسلمان بھی اسے برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ایک متفق علیہ بات ہے، اس سے نہ سمجھوتا کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کے بارے میں کوئی لچک اور کوئی لچر قول اختیار کیا جا سکتا ہے، کھلی بات ہے، دو دو چار کی طرح واضح ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ ملک اسلامی ملک نہیں ہے، یہ جمہوری ملک ہے، یہاں کا قانون اسلامی قانون نہیں ہے۔ ہمیں اس ملک میں بحیثیت شہری رہنے کی جو اجازت ہے وہ اسی شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ ہم ہندوستان کے قوانین کی حفاظت بھی کریں گے، اس کو مانیں گے بھی۔ لیکن قانون ماننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم شان رسالت کی گستاخی سے سمجھوتا بھی کر سکتے ہیں۔ قانون ماننے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ ناموس رسالت کی حفاظت میں ہم سمجھوتا بھی کر سکتے ہیں۔ قانون ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے شان رسالت میں گستاخی کرنے والے کو سزا دلوانے کی کوشش کریں۔ اب اس کے لیے ہمیں قانون نے جو حق دیا ہے اس قانون کو جانیں، اس قانون کو استعمال کریں۔ شان رسالت کی گستاخی برداشت نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سڑکوں کو گھیر لیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم راستے کو بلاک کر دیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سرکاری چیزوں کو جلا ڈالیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی دکان کو جلا ڈالیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کی جان اور عزت و آبرو پر حملہ کریں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، شان رسالت کی گستاخی پر احتجاج درج کرانا قانون ہمیں یہ حق دیتا ہے، لہذا ہم پرامن احتجاج ضرور کریں، لیکن پرامن احتجاج کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سڑکوں کو گھیر لیں، سڑکوں کو جام کر دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی بیمار کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہو سکتا ہے کسی کو کہیں پہنچنا بہت ضروری ہو، اور ہمارے اس احتجاج کی وجہ سے وہ نہ ہاسپٹل پہنچ پایا نہ وہ کسی ضروری کام کو انجام دے سکا۔ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گستاخان رسول کو سزائیں دی گئیں، لیکن سڑکوں کو جام نہیں کیا گیا، کسی کی املاک اور کسی کی عزت و آبرو پر حملہ نہیں کیا گیا۔ یہ ہماری شان کے خلاف ہے۔ اور اگر کوئی ہم سے یہ کہتا ہے کہ چپ بیٹھ جائے، احتجاج بھی نہ کریں، پرامن احتجاج کی بھی ضرورت ہے، یہ قابل تسلیم بات نہیں ہے۔ ہم احتجاج کریں لیکن پرامن احتجاج کریں، پرتشدد احتجاج کی اجازت اسلام بھی نہیں دیتا ہے۔
हुकूमतें जो जुबान समझती हैं वो हम इख्तियार करें, हम एहतजाज करें, पुलिस स्टेशनों में इसके खिलाफ FIR दर्ज कराएं, केस दर्ज कराएं। ये काम की चीज है। सिर्फ नारे लगाना, सिर्फ सड़कों को घेर लेना, बाजार को बंद कर देना, ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल है पुरअमन एहतजाज करना और अपनी आवाज ऐवाने इख्तिदार तक पहुंचाना, और इस तरह पहुंचाना कि वो मजबूर हो जाएं कि इस मुल्क में जो भी शान रिसालत में गुस्ताखी करेगा, कानून उसको सख्त से सख्त सजाएं देगा। कानून बनवाने के लिए हम एहतजाज करें। हमने जिनको चुनकर पार्लियामेंट भेजा है उनके पास जाएं और उनसे मुतालबा करें, उन पर दबाव बनाएं कि आप पार्लियामेंट के अंदर, आप असेंबली के अंदर हमारी आवाज उठाएं और शान रिसालत की गुस्ताखी के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाएं। यह है रास्ता। पुलिस स्टेशन में जाकर इसके खिलाफ FIR दर्ज कराएं, केस दर्ज कराएं, हर मोहल्ले से लोग जाएं। इससे फायदा होगा। और सिर्फ एहतजाज कर लेना और बाजार बंद कर देना, इससे हमारा कोई फायदा होने वाला नहीं है। पुरअमन एहतजाज हमारा कानूनी हक है, दस्तूरी हक है, ये इख्तियार करें। FIR दर्ज कराना, केस दर्ज कराना हमारा कानूनी हक है, ये हम इख्तियार करें। और एहतजाज के दौरान, FIR दर्ज कराने के दौरान हम पूरी कोशिश करें कि हमारे तर्ज अमल से और हमारी नक्ल हरकत से बिरादरान वतन को किसी तरह की कोई तकलीफ न पहुंचे। हम अपने हाथ में कानून हरगिज न लें, बल्कि कानून के दायरे में रहते हुए हम पूरी कोशिश करें और हमारी आवाज मुल्क के कोने कोने तक पहुंचे कि शान रिसालत की गुस्ताखी से कभी समझौता नहीं किया जा सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए।